1960 تک نواب رہے تھے۔ نواب صادق اپنے والد کے انتقال کے بعد صرف 3 سال کی عمر میں ہی نواب بن گئے تھے۔ ان کے بڑے ہونے تک ایک کونسل نے بہاولپور ریاست کے انتظامات کو سنبھال رکھا تھا۔ پاکستان بننے کے بعد بہاولپور ریاست پاکستان کے ساتھ شامل ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بہاولپور ایک آزاد ریاست کے طور پر کام کرتی رہی، جس کا اپنا خزانہ تھا اور اپنے امور وہ خود چلاتے تھے۔ دوستو، یہ بات بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ نواب صادق کتنے سخی انسان تھے۔ پاکستان بننے کے بعد انہوں نے پاکستان کی بے انتہا مدد کی۔ نواب صادق نے اس دور میں 7 کروڑ روپے پاکستان کے خزانے میں جمع کروائے۔ اس وقت یہ بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ سرکاری افسران کی 1 مہینے کی سیلری بھی بہاولپور خزانے سے ہی لی گئی تھی۔ انہوں نے اپنی ذاتی زمینیں بھی یونیورسٹی آف پنجاب اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کو تحفے میں دے دی تھی۔ نواب صادق قائد اعظم کے بہت قریبی دوست بھی تھے۔ 1955 میں بہاولپور پاکستان کا مکمل حصہ بن گیا، لیکن پھر بھی نواب صادق کو ویسا ہی پروٹوکول ملتا رہا۔ دوستو، ایک دفعہ نواب صادق لندن میں موجود تھے اور لندن میں موجود بانڈ اسٹریٹ پر عام سے کپڑے پہن کر گھوم رہے تھے۔ ان دنوں رائل رائس گاڑیاں دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں سمجھی جاتی تھیں۔ نواب صادق وہاں موجود رائل رائس کے شو روم میں چلے گئے اور رائل رائس کے ڈیزائن اور قیمت کے متعلق پوچھنے لگے، لیکن نواب صاحب کے عام سے کپڑے دیکھ کر وہاں موجود سیلز مین نے نواب صاحب کی بے عزتی کر دی اور اس کو لگا کہ نواب صادق اور لوگوں کی طرح میرا ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کے سامنے نواب آف بہاولپور کھڑے ہیں۔ نواب صادق نے اس وقت تو کچھ نہیں کہا اور لندن میں موجود اپنے گھر واپس آ گئے۔ وہاں انہوں نے اپنے اسٹاف کو کہا کہ رائل رائس شو روم کو کال ملائیں اور ان سے کہیں کہ نواب آف بہاولپور آپ کی گاڑیاں خریدنا چاہتے ہیں۔ رائل رائس نے جب یہ سنا تو نواب صادق کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھایا گیا اور ان کو ویلکم کرنے کے لیے سارے انتظامات کیے گئے، اور نواب صادق نے اس وقت رائل کپڑے پہنے تھے اور ان کے ساتھ ان کے اسٹاف کی فوج تھی۔ شو روم میں اس وقت 6 رائل رائس گاڑیاں کھڑی تھیں۔ نواب صاحب نے وہ 6 کی 6 گاڑیاں خرید لیں اور ان کو پاکستان امپورٹ کرانے کا آرڈر دے دیا۔ نواب صادق کے پاکستان پہنچنے کے کچھ ہی عرصے بعد 6 کی 6 گاڑیاں ڈیلیورڈ ہو گئیں، لیکن پھر نواب صادق نے جو کیا وہ کسی نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ نواب صادق نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے اور رائل رائس کو سبق سکھانے کے لیے بہاولپور ریاست کے میونسپل ڈپارٹمنٹ کو حکم دیا کہ وہ یہ 6 گاڑیاں اپنے پاس رکھ لیں اور ان کے آگے جھاڑو اور موپ لگا کر شہر کی صفائی کا کام لیں۔ دنیا کی مہنگی اور ایکسپینسو ترین گاڑیاں بہاولپور میں کوڑا کچرا اٹھانے کا کام کرنے لگیں۔ یہ خبر دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں پھیل گئی اور رائل رائس کمپنی کے لیے ایک دھچکا ثابت ہوئی۔ ان کی اہمیت پوری دنیا میں اس وجہ سے کم ہونے لگی اور یہ مذاق بن گیا کہ اتنی مہنگی گاڑی تو کچرا اٹھاتی ہے، اور اس وجہ سے رائل رائس کا ریونیو بھی کافی حد تک گر گیا۔ رائل رائس نے اس پورے معاملے کی تحقیقات کرائی اور ایک ٹیلی گرام کے ذریعے نواب صاحب سے آفیشلی معافی مانگی اور ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ رائل رائس سے یہ کام لینا چھوڑ دیں، اور انہوں نے کچھ گاڑیاں نواب صاحب کو تحفے میں بھی دیں۔ جب نواب صادق نے دیکھا کہ ان کا مقصد پورا ہو گیا تو انہوں نے اسے کچرا اٹھانے سے منع کر دیا اور تمام گاڑیوں سے یہ کام لینا بند ہو گیا۔ دوستو، ویڈیو